ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق معصوم ہے جس کی رائٹر ہیں تانیہ طاہر۔ اس کی یہ 13ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 13ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ عالیہ کی رات کوئلوں پر گزر رہی تھی۔ وہ بھن چکی تھی انس کی اس حرکت پر اور زار پر۔ اسے انس سے نفرت ہونے لگ گئی تھی اور نہ جانے کیوں وہ اتنا انتقامی سوچنے لگی کہ اپنے شوہر کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اس بڈھے سے تو ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لوں گی میں۔ اس نے بہت جاننا چاہا تھا کہ یہ بزنس وہ اس کے نام کرے، مگر انس نے اسے نہیں بتایا تھا اور وہ اسی بات پر بگڑی ہوئی تھی۔ نہ ہی انس نے اسے آفس میں اکاؤنٹ میں صحیح پوزیشن دی تھی، اس نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا بس۔ اور عالیہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، شدید نفرت کا شکار تھی وہ۔ انس کی طرف سے سارے گھر سمیت اپنی بیٹی سے بھی نفرت ہو چکی تھی اسے، اور وہ سب سے بہت جلد بدلہ لینے والی تھی۔ اینا کب سے ٹیبل پر بیٹھی نیند سے ڈول رہی تھی۔ ظاہر اس کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ افین کے ساتھ اینا بیٹھی تھی۔ وہ بار بار اس کی جانب دیکھتا، پھر اپنے ماں باپ کی طرف جو ناشتہ کر رہے تھے اور نہ جانے کس کی شادی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ افین ان سے اجازت لے رہی تھی کہ آیا وہ 2-4 روز کے لیے اسلام آباد چلی جائے، جس پر انس نے اجازت دے دی تھی اور وہ کسی رشتہ دار کی باتیں کر رہی تھی۔ عالیہ ٹیبل پر نہیں تھی، اچھا ہی تھا نہیں تھی، مگر کیوں نہیں تھی فی الحال ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری طرف اینا اگر ہوش میں ہوتی تو ضرور اپنی ماں کے پاس جاتی، مگر وہ تو نیند میں تھی۔ اور ظاہر اگر ہنسی روکتا اس کی طرف کھانے کی چیز بڑھا دیتا، جس پر وہ ایک دم سٹ آ کر ارد گرد شرمندگی سے دیکھنے لگتی۔ اور اس نے زار کو گھور کر دیکھا، جس پر زار نے ایک ونگ دی۔ اینا کی نیند پھر سے اڑی۔ ٹھیک ہے اینا، افین ایک دم بولی تو اینا کو کوئی کرنٹ لگ گیا۔ اس سے بات ہو رہی تھی، اس کے کان میں تو گویا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ زار اپنا کہکا نہیں دبا سکا۔ انشا نے اس کی طرف دیکھا۔ زار کچھ ایکسکیوز کر گیا۔ سوری جی آنٹی۔ اینا شرمندگی اور معصومیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ افین نے سوال کیا تو اینا کا دل کیا یہ پلیٹ اپنے سر میں مار لے۔ وہ شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی۔ زیادہ اپنی بہو کی نیند نہیں پوری ہوئی؟ مما، زار نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ شٹ اپ زار، باپ نے اسے گھورتے ہوئے ٹوک دیا، کیونکہ اینا بس رو دینے کو تھی۔ بیٹا ریلیکس ہو جائیں۔ اور آپ افین کو آنٹی نہیں کہیں گی؟ رشتے کو ان کے اصل نام سے پکارا جائے تو محبت اور خلوص پیدا ہوتا ہے۔ مگر زار کو نہیں پسند، وہ ایک دم بولی۔ زار کو اچھا لگ گیا۔ یہ میں نے تمہیں کب کہا ہے؟ وہ ایک دم آنکھیں نکال کر بولا۔ جھوٹ بول رہے ہیں، جب میں نے آپ کو ڈیڈ کہا ہے ایسے کھانے کو دوڑتے تھے۔ وہ منہ بنا کر شکایتیں لگا رہی تھی۔ انشا ہنستی ہے جبکہ افین بھی مسکرائی تھی۔ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی، بالکل اپنی ماں سے مختلف۔ خبردار جو آج کے بعد تم فری ہوئے اینا سے، انس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ بہت خوب، اپنی بیوی سے کون نہیں فری ہوتا؟ زار نے اینا کو گھورتے ہوئے کہا تو اینا اپنی مسکراہٹ روکنے لگی، گویا بتا رہی ہو اب آیا مزہ۔ اور زار اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کر رہا تھا کہ تم پھنسو گی اگر مزید کچھ بولی۔ اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اوکے؟ افین نے اسے کہا تو اینا سر ہلا گئی۔ مجھے ایک اور بھی کمپلین کرنی ہے ڈیڈ، وہ کچھ جھجکتی ہوئی بولی۔ انشا کو خوشی ہوئی تھی، خوشی تو زار کو بھی ہوئی تھی۔ ہاں، پہلے کی نسبت اب اچھا لگا تھا اس کا ڈیڈ کہنا۔ وہ ایکچولی زار مجھے، اینا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زار نے کپ رکھ دیا۔ دیکھیے کیسے گھور رہے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ بہت گھورتے ہیں یہ مجھے، وہ منہ بنا گئی۔ زار کا منہ ہی کھل گیا اور انشا نے بن ٹھن کے بیٹھے زار کی گدی پر دب سے تھپڑ لگا دیا۔ اوپس، اینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یار میں آپ کی اولاد ہوں، میری بات پر یقین نہیں؟ چوٹ بولے جا رہی ہے، میں کیوں گھوروں گا؟ اتنی بھی خوبصورت نہیں۔ زار نے سر جھٹکا۔ دیکھیے کیسے بولی ہیں، وہ تو زار کی بینڈ بجا دینا چاہتی تھی۔ افین اور انس کا بے ساختہ کہکا نکلا تھا۔ زار سر تھام گیا۔ سوری کرو میری بیٹی سے، اس کی ماں بولی۔ زار نے اینا کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو ٹھیک ہے اب بچ کر دکھاؤ اینا۔ دانتوں تلے لب دبا کر سر جھکا گئی۔ سوری اینا، زار نے زبردستی کہا تو اینا اپنی مسکراہٹ روکنے لگی۔ اٹس اوکے، وہ شان بے نیازی سے بولی تھی۔ گھر میں خوشی اور مسکراہٹ عالیہ کے بنا تھی۔ وہ سب خوش تھے۔ عالیہ سامنے سے آ گئی اور آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ایک دم سب چپ ہو گئے۔ السلام علیکم مما، اینا نے کہا تو عالیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ نڈھال لگ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں بیٹا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنے سسرالیوں کے ساتھ خوش رہو،
انس مجھے لگ رہا ہے مجھے بخار ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ ڈرائیور کو کہہ دیجیے گا، وہ بولی تو انس نے اس کی طرف دیکھا۔ اٹھو میں خود لے چلتا ہوں۔ انس ناشتہ کر چکے تھے، بولے۔ عالیہ نے سر ہلا دیا اور اٹھ گئی۔ اینا یوں ہی شرمندہ شرمندہ سی بیٹھی رہی۔ ٹھیک ہے تم اینا کو لے جاؤ ساتھ، انشا نے جاتے جاتے کہا۔ کہاں؟ بے وقت زار اور عالیہ کے منہ سے نکلا تھا۔ انشا نے دونوں کی طرف دیکھا۔ افین کی فرینڈ کی بیٹی کی شادی ہے تو اس نے سب کو بلایا ہے، تو افین اینا کو لے کر جائے گی ساتھ، انشا نے دونوں کو آگاہ کیا۔ اینا اور افین چپ بیٹھی تھے۔ میں بھی چلوں گا ساتھ، زار بولا، جبکہ عالیہ نے غصے سے اینا کو دیکھا۔ کہیں نہیں جائے گی اینا، مجھے صدام کے پاس جانا ہے کچھ دن کے لیے، اور اینا میرے ساتھ جائے گی، عالیہ نے حتمی فیصلہ کیا، جبکہ زار اٹھا، اینا کے پاس گیا، حق سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مما کب جانا ہے؟ وہ ماں سے پوچھنے لگا، جبکہ عالیہ کو اگنور کر گیا۔ عالیہ کو لگا اس کا بخار اسے جلا دے گا۔ بیٹا اگر عالیہ کو ساتھ لے جانا ہے تو وہ لے جائے، افین بولی۔ عالیہ کا دل کیا وہ چیخے اور اس عورت کو نوچ لے، کتنی معصوم بنتی تھی۔ ماں میری بیوی ہے یہ، اور میں اپنی چیزوں پر ہر ایرے غیرے کو اختیار نہیں دیتا، اس نے واضح کیا، اور میری بیٹی ہے یہ، اور میں بھی اپنی ماں ہونے کا اختیار نہیں چھوڑوں گی۔ انس میں کہہ چکی ہوں مجھے صدام کے ہاں جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، اینا کہیں نہیں جائے گی، یہ فیصلہ اینا کرے گی۔ انشا نے اس قصے کو ہی ختم کر دیا۔ اینا نے ان کو بیچارگی سے دیکھا کہ وہ ہر بار اس پر بات کیوں ڈالتے ہیں۔ میں وہ اینا سے کوئی بات نہیں بن سکی، وہ اس حقیقت کو تو جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ عالیہ اس کی ماں ہے، اور ایک جگہ اگر اس نے زار کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے یہاں عالیہ کے حق میں دے دیا۔ میں مما کے ساتھ چلی جاتی ہوں، بعد میں شادی میں چل دیں گے، وہ سر جھکائے بولی۔ عالیہ نے فتح مندی سے زار کی طرف دیکھا۔ تم، اس سے پہلے زار کچھ بولتا انشا نے ٹوک دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے زار، اور تم کوئی اس پر زبردستی نہیں کرو گے۔ کتنے دن کے لیے جانا ہے تم نے؟ زار تلملا گیا۔ انشا نے عالیہ سے پوچھا، اور عالیہ نے 3 دن کا کہہ دیا اپنی مرضی سے۔ اینا نے عالیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اور تمہیں کب جانا ہے؟ انہوں نے افین کو دیکھا۔ میں نے تو کل جانا تھا، عالیہ مسکرا دی۔ ان دونوں ماں بیٹے کی ہار پر۔ اچھا، اور شادی تو آئی تھنک پرسوں ہے، رائٹ؟ انشا کچھ یاد کرتے بولے۔ افین نے سر ہلا دیا۔ عالیہ ان کی جانب دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے آنا بیٹا، وہاں سے آ کر آپ افین کے ساتھ چلی جانا، تب تک افین ویٹ کر لے گی، وہ بولے تو اینا نے سر ہلا دیا۔ زار البتہ ہاتھ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عالیہ نے تلملا کر انس کو دیکھا، اور بس نہیں چلا، کھینچ کھینچ کر تھپڑ مار دے اس کے منہ پر۔ چلو، انس بولے تو عالیہ بنا کچھ کہے ایک نظر اینا کو دیکھ کر چلی گئی۔ زار تو پہلے سے ہی جا چکا تھا۔ اینا افین کو دیکھنے لگی۔ زار خفا ہو گئے، وہ گھبرائے ہوئی تھی۔ نہیں، اسے سمجھنا چاہیے، تم صرف اس کی ہی نہیں ہو، تمہاری ماں کا بھی حق ہے، اور اگر وہ کچھ کہہ رہی ہے تو تمہیں انہیں بھی سننا چاہیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھ گئی، جبکہ زار بھڑکتا ہوا اپنا کوٹ پہن کر باہر نکلتا چلا گیا۔ اینا ایک دم اس کے پیچھے لپکی، مگر اس نے کچھ نہیں سنا اور چلا گیا۔ اینا کا دل ڈوب سا گیا، اس کی آنکھیں ٹپٹپا گئی تو افین نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے اکڑو بیٹے کے لیے اتنے دھیمے مزاج والی لڑکی کہاں تھی، لیکن قسمت تھی ان کی جو آپس میں جڑ گئی۔ تم اسے منا لو، وہ مان جائے گا، بار بار نہیں گھبراتے، وہ اسے سمجھاتی اٹھ گئی۔ اینا نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت ناراض ہوتا تھا، یہی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اسے اتنا شوق کیوں تھا ناراض ہونے کا۔ اس کے رشتے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا اور اپنوں پر خوش تھا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے وائٹ کلر کا کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا، یہ زار کی پسند کا ہی ڈریس تھا، اور اس پر ریڈ دوپٹہ تھا۔ وہ تھکا تھکا سا فیل کر رہی تھی خود کو بھی، تبھی زار کو اس نے بات پر ٹال کر سونے کا ارادہ کیا، اور مدھم سی مسکراہٹ جو گزشتہ لمحات کی تھی اسے خود سے ہی چھپاتے ہوئے وہ لیٹ گئی، اور بلینکٹ لے کر اسے چند لمحوں میں ہی نیند نے جا لیا تھا، مگر لبوں کی طرف تازہ مسکراہٹ کافی مسحور کن تھی، جیسے خواب اور خیال میں بھی وہ اسے روٹھے روٹھے شخص کو منانے میں صرف کر رہی تھی۔ انشا عالیہ کو چیک کرا کر گھر چھوڑ گئے تھے۔ عالیہ گھر آئی تو اسے پتہ چلا کہ زار جا چکا ہے، یعنی افین اپنے روم میں ہے اور اینا بھی اکیلی ہے۔ وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئی، دروازہ دھاڑ سے کھول کر۔ وہ اندر آئی اور اس نے اینا کو سوتے ہوئے دیکھا۔ عالیہ نے دانت پیس لیے اور اس نے پاس پڑا پانی کا جگ جو بھرا ہوا تھا اٹھا کر اینا پر سارا انڈیل دیا۔ اینا سٹپٹا کر اٹھی۔ عالیہ نے وہ زمین پر پھینکا اور اپنی بیٹی کا منہ اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لے کر اس کے گالوں میں اپنے ناخن گاڑ دیے۔ مما، اینا بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ نکلو اس خبیث کے بستر سے باہر، وہ ایک دم چیخی۔ اینا اٹھ گئی، ان کے کہے کے مطابق وہ بستر سے نکل گئی۔
تم نے میرے خلاف ورزی کیسے کی؟ اتنے تمہارے پر پرزے نکل آیا نا؟ میں نے تمہیں کہا تھا اس سے کہو یہ گھر تمہارے نام کرے، تم نے کہا اس سے، یا صرف رنگ رلیاں منا رہی ہو اس کے ساتھ؟ مما، اینا نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ظاہر میرے شوہر ہیں۔ اور عالیہ نے بنا کچھ دیکھے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جس نے تمہیں جنم دیا اس کے خلاف جا کر تم زار کے عشق میں اندھی ہو چکی ہو۔ وہ صرف تم سے مجھے نکالنے کے لیے بدلہ لے رہا ہے، اور یقیناً تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا۔ پھر اپنا سارا منہ لے کر تم صدام یا میرے پاس لوٹ کر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گی، وہ چلائی۔ اینا رو دی۔ آپ کیوں یہ سب کر رہی ہیں؟ آپ کیوں نہیں سکون لے رہی اور مجھے لینے دے رہی؟ اینا، وہ دھاڑی۔ اینا سہم گئی۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو، ہم کچھ دن صدام کے گھر رہیں گے، اور اسفر نے بھی تم سے کوئی بات کرنی ہے، وہ بولی۔ مما، میرا اسفر سے کوئی تعلق ہے بھلا؟ زہر کو اچھا نہیں لگے گا، وہ اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ اپنی اوقات میں رہو ہے نا، زیادہ زار پر سوار ہو کر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 2 منٹ میں تمہیں چھوڑ دے گا۔ اول تو اس کی اتنی اوقات ہے جتنی میری ہے اس گھر میں، اور دوم کہ میں کسے چھوڑ رہا ہوں کسے نہیں۔ کم از کم تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ذرا ایک بات بتاؤ، میرے ہاتھ اتنے چلتے ہیں، کیا کسی اور کا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں چل سکتا؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا ہاتھ تم پر اٹھنے سے رک جائے گا؟ سکون سے سگریٹ کو لبوں سے نکال کر وہ بولا۔ اینا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ رنگ تو عالیہ کے بھی اڑ گئے تھے۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹی، وہ چلتا ہوا اینا کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اینا مائی لو، تمہارا گفٹ ریڈی ہے، کم۔ اس نے شاید بس اتنی سی بات سنی تھی جتنی کا جواب دیا تھا، اور وہ اینا کی جانب دیکھ کر بولا۔ عالیہ کچھ حوصلے میں آئی کہ اسفر کا ذکر نہیں سنا، ورنہ اس کا سارا پلان فلاپ ہو جاتا۔ اینا نے زار کو مشکور نظروں سے دیکھا تھا، اور زار نے بنا عالیہ پر دھیان دیے اس کو اپنے ساتھ لے کر وہ باہر کی جانب چلنے لگا۔ زار کی گرفت اینا پر مضبوط تھی، عالیہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ حق، یہ حقوق ایک دن وہ ختم کر کے رہے گی۔ اینا نے زار کی جانب دیکھا، اس کے فیس ایکسپریشن ویسے ہی تھے، حالانکہ وہ اس سے ناراض گیا تھا۔ کیا وہ ناراض نہیں تھا؟ مگر ایسا تو بالکل نہیں تھا، اپنے آپ سیدھا ہو جاتا، کوئی نرمی یا رعایت اس کے لیے بھی رکھ لیتا۔ اس کے گال پر ناخن کا نشان تھا۔ زہر نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا، اور اینا جو زہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اچانک اس کی نگاہ گاڑی پر گئی۔ یہ بلیک کلر کی کار تھی، بے حد خوبصورت، اور اتنی بڑی گاڑی۔ اینا ہارن کھڑی رہ گئی، اس کے پیچھے عالیہ بھی شاکڈ تھی۔ اینا نے زہر کی طرف دیکھا۔ یہ میری ہے، وہ بے ساختہ چیخی، اور زہر نے عالیہ کی وجہ سے کہکا لگایا۔ بلا شبہ اسے اینا پر غصہ تھا۔ وہ آفس ہی جا رہا تھا، تبھی شو روم سے فون آیا تو اس نے کہہ دیا کہ گاڑی بھیج دی جائے۔ پھر وہ اینا سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، تبھی گھر پہنچ گیا، مگر یہاں ماحول دیکھ کر وہ اپنی ناراضگی بھول کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، مگر حساب کتاب پورا رکھتا تھا، اور جانتا تھا کہ بعد میں وہ اچھے سے بدلے نکالے گا۔ دوسری طرف اینا اچھلنے لگی تھی خوشی اور جوش میں۔ واو زہر، یہ بہت پیاری ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ نے میرے لیے خریدی ہے، مگر مجھے چلانی بھی تو نہیں آتی۔ اس کا جوش ایک دم مانند پڑ گیا۔ میں کس لیے ہوں؟ وہ اس کو گہری نظروں کے اثار میں لیتا بولا۔ تو اینا شرما سی گئی۔ زہر نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دی، اور گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کو مسنگ موبائل نکال کر دیا، تو اینا اس موبائل کو دیکھنے لگی۔ یہ 3.5 لاکھ کا موبائل تھا، وہ جانتی تھی کیونکہ اس نے اکثر ایڈز دیکھی تھی۔ کیا ہوا؟ زہر اس کے شائع ہونے پر لاپرواہی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں، اینا ہلکا سا مسکرا دی۔ عالیہ حسد اور جلن سے کھڑی رہی تھی کہ دیکھے بنا کہ وہ یہ حسد یہ جلن کس سے کر رہی ہے، اپنی بیٹی سے۔ اسے انس نے آج تک کوئی اتنا قیمتی تحفہ نہیں دیا تھا۔ اس نے نفرت سے زہر اور اینا کو دیکھا تھا اور اندر چلی گئی۔ جاؤ مما کو دکھا دو، زہر بولا، تو اینا نے جلدی سے سر ہلا کر اسے چابی اور سیل فون تھاما، اور اس سے پہلے وہ اندر دوڑتی، زہر نے ایک دم اس کے بال اپنی مٹھی میں پیچھے سے جکڑ کر اسے بالکل اپنے نزدیک کر لیا کہ اینا کی پشت اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ مت سمجھنا میرا غصہ تم سے کم ہو گیا، وہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب بولا۔ اینا مسکرائی، اپنا آپ اس سے چھڑایا، اور کچھ بولے بنا افین کے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ خوش تھی، زہر اس کی ادائیں ہی دیکھ رہا تھا بس۔ وہ خود ہی افین کے روم میں آ گیا۔ مما دیکھیے، زہر نے مجھے گاڑی گفٹ کی ہے، اور یہ موبائل بھی۔ اینا جلدی جلدی انہیں بتا رہی تھی۔ زہر مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، افین نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کا گال چھوا۔ مما اصولاً اب اینا میڈم کو ہمیں ٹریٹ دینی چاہیے۔ زہر نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال لیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے یہ بات بھی ہے، افین بھی مسکرا کر بولی۔ تو اینا ہنستی، اوکے میں آپ لوگوں کو ٹریٹ دوں گی، بٹ کیا میں اس ٹریٹ میں اپنی فرینڈ اور بھائی کو بلا سکتی ہوں؟ وہ زہر کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کے رشتہ دار کے نام پر ایسا ہو جاتا تھا گویا کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیوں نہیں بیٹا، بلاؤ، اچھی بات ہے، اپنوں میں گھل مل کر رہو۔
अफीन बोली। ज़ाहर को ये बात पसंद नहीं आई थी और फिर अपने नाखून गाड़ दिए, थप्पड़ मार दे। तुम्हें तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना ही पीट लो, रबड़ ही की तो हो, पैदा हुई थी तुम। वो भड़क कर कहता वहाँ से चला गया। अफीन ने उसकी तरफ देखा। मम्मा को देख लिया ज़ाहर ने, ऐना सर झुकाकर बोली तो अफीन चुप हो गई। मैं नहीं बुलाऊंगी, वो फीका सा हंस दी। क्यों नहीं बुलाओगी? एक बात याद रखना है ना, मर्द की उतनी मानो जितनी में तुम भी खुश रहो। जहाँ तुम्हारी खुशी नहीं तो उसे तुम्हारी मोहब्बत की खातिर झुकना आना चाहिए। मेरे बेटे में ये खसूसियात नहीं है। मेरे बेटे में नहीं है ये बात कि वो किसी के आगे झुके। यहाँ तक कि वो जिससे बेपनाह मोहब्बत करता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार तो है, मगर झुकना उसके लिए भी नहीं जानता। ये ठीक नहीं। उसे झुकाओ, उसे उन बातों पर लाओ जो तुम चाहती हो। सारी ज़िंदगी उसकी मानकर जी नहीं पाओगी, और मोहब्बत में तो कुछ अपनी मनमाई जाती है, कुछ उसकी मानी जाती है। अब जाओ, शाबाश। चने चबा रहा होगा अकेला बैठा हुआ। अफीन हंसी तो ऐना भी हंसती। किस पर चले गए हैं ज़ाहर? ऐना उठती हुई बोली। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अफीन ने गहरा सांस भरा। या फिर उनसे भी 2 हाथ आगे, 4 हाथ आगे। वो दोनों ही हंसती और ऐना एकदम ज़बान दांतों तल दबाकर बाहर निकल आई। उसकी शामत उसकी मुंतज़िर थी, मगर शामत से वो घबराती नहीं थी। वो कमरे में आई। अरे आप यहाँ हैं? मुझे लगा ऑफिस चले गए हैं। क्या आपको ऑफिस में काम नहीं है? वो उसके नज़दीक आई और उसके साथ बैठ गई। सर ना खाओ, जाओ यहाँ से अपनी सास के पास, वो चिढ़कर बोला। मेरी सास से जल रहे हैं? उसने हंसी रोकी। बता देना है मैंने तुम्हें, अच्छे से मेरे करीब ना हो। वो उसकी बिला वजह की गुर्बत पर झुंझला कर बोला। तो बता दे। वो उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब करती उसकी आंखों में मोहब्बत से देखने लगी। तुम पछताने वाले काम क्यों करती हो? ज़ाहर ने एकदम उसकी कलाई मोड़ी थी। ऐना आह आह करती रह गई। आप बहुत जालिम है, वो मुँह बसोर कर बोली। और तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी चीज़ हो? ये मुंह ना ऐसे ही मासूम है दुनिया के सामने। वो उसको अपनी जानिब खींचता बोला। ऐना मुस्कुरा दी, पलके झुका ली। ज़ाहर ने उसके गाल में गढ़े नाखून देखे। मेरा बस चले, मैं इस औरत को बम से उड़ा दूँ, मगर तुम्हारा ख्याल आ जाता है, वरना परवाह तो मुझे अपने बाप की भी नहीं है। उस मनहूस के मामले में वो सख्त गुस्से से बोला था। आप ऐसे मत बोला करें। ऐना ने उसे रोका। ज़्यादा अपने रिश्तेदारों की हमायत मत लो मेरे सामने। वो मज़ीद उसका हाथ मुड़ गया। मैं शिकायत लगाऊंगी आपकी बाबा को। ओह रियली? डैड मेरा कुछ नहीं कर सकते मिस ऐना। वो अब भी गुस्से में लगा। अच्छा नहीं करती हमायत, गुस्सा ख़त्म कर देना। वो प्यार से बोली। नहीं करना मुझे। वो गुस्से से झटक गया। प्लीज़, वो मनाने लगी। ज़ाहर ने उसकी तरफ देखा। ओके, कैसे मानेंगे? वो पूछ बैठी। ज़ाहर मायनी खेज सा मुस्कुराया। दरवाज़ा लॉक करो, बताता हूँ। आगे फिर वो आराम से दोनों हाथ सर के पीछे रखे उसे घूरने लगा। लबों की तराश में मुस्कुराहट थी। ऐना की आंखें फैल गई। नहीं ज़ाहर, मुझे सोना था, पहले ही मम्मा ने सारा गीला कर दिया। वो झुंझलाई। ज़ाहर कुछ नहीं बोला। जाओ, वो अपनी बात पर कायम था। ऐना को संजीदा लगा। वो उसे इनकार कभी नहीं कर सकती थी। तभी छोटे छोटे कदम भरती दरवाज़ा लॉक करने लगी, मगर जब वो दरवाज़ा लॉक कर रही थी आलिया उसी की जानिब देखने लगी थी। उसे आलिया से डर लगने लगा था। अब उसकी आंखें कोई दुरुस्त पैगाम नहीं देती थी। ऐसा लगता था वो कुछ कर गुजरेगी, जैसे बहुत कुछ। ऐना ने रूम लॉक किया और ज़ाहर की तरफ देखा। वो उसके बिना कहे उसके पास आ गई। ज़ाहर ने उसे अपने बाजू की सख्त गिरफ्त में कैद कर लिया। ज़ाहर, मुझे डर लगता है बाज़ औक़ात। वो परेशान थी। ज़ाहर कोई शरारत नहीं कर सका। किससे? वो उसके चेहरे की जानिब देखने लगा जो उसके बहुत नज़दीक था। मुझे मम्मा से डर लगता है। वो बहुत मध्यम लहजे में बोली थी कि कसूर तो उसका हो जैसे, मुझसे नहीं लगता। वो उसका जहन बटाने को उस पर हावी होने लगा। ऐना ने उसकी आंखों में देखा और हंसती। नहीं, वो बोली। ज़ाहर ने उसका चेहरा जकड़ लिया। अब भी नहीं? वो पूछने लगा। दोनों का तनफ़ुस भारी होने लगा। नहीं, वो आंखें बंद कर गई थी। ज़ाहर ने एकदम उस पर हमला किया था। वो दीवानगी से उस पर झुका हुआ था। ऐना सटपटाई, मगर फिर मज़ीद कुछ नहीं बोली। वो उसी की थी और वो जो जब जैसा चाहता वैसा ही होना था। मगर अचानक ही सेल फोन की बेल ने ज़ाहर साहब के मिजाजों पर सख्त कोफत तारी कर दी थी। वो सर उठाकर मुस्कुराती ऐना को, फिर चीखते चिल्लाते अपने मोबाइल को नफ़रत से देखने लगा। आपका ही है, उठा ले, वो बोली। ज़ाहर ने बेबाक से हरकत कर दी। ऐना मुँह बसोर गई। यस डैड, वो बोला। तुम्हारा ज़्यादा दिल नहीं लग गया घर में? वो गुस्से से बोले। सॉरी डैड। ज़ाहर ने मुंह बनाया। फ़ौरन ऑफिस पहुंचो, वो हुक्म देते सेल फोन ऑफ कर गए। ऐना खिलखिलाकर हंसती। तुम ना ज़रा रेडी रहो, मैं तुम्हें घर आकर अच्छे से बताता हूँ। खैर अभी तो जा रहे हैं।
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کو ایسی نظروں سے دیکھے گئی، ظاہر کو لگا وہ مزید اس لڑکی کی اداؤں کے آگے ٹک نہیں پائے گا۔ اس نے پھر سے سیل فون پھینکا اور اس کے چہرے پر جھک گیا، گویا سزا دے رہا اسے تڑپانے کی، اسے یوں سلگانے کی۔ اینا اس کی ہر سزا منظور کر چکی تھی۔ اس کے گلے میں بازو حائل کر گئی اور زار کی دیوانگی کو مزید جوش مل گیا۔ یو میک می کریزی، کریزی اینڈ مور کریزی، ہر گزرتا دن مجھے پاگل کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے بولتا اپنی من مرضیوں اور گستاخیوں میں لگا ہوا تھا۔ اینا اس کے لیے ہی تھی، مسکراتی نظروں کو بند کر لیا تھا۔ وہ بامشکل پیچھے ہٹا۔ رات کا ویٹ کرنا پڑے گا ورنہ میرا باپ مجھے گھر سے نکال دے گا، وہ بولا تو اینا ہنستی۔ چلے جائیے پھر، وہ بولی۔ کیا کروں دل کا؟ وہ بھی مسکرایا۔ سنبھال لیں۔ اینا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اسے بائے کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ اینا نفی میں سر ہلاتی آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ کچھ لمحوں میں ہی بے ترتیب کر گیا تھا۔ اینا کو عالیہ زبردستی صدام کے پاس لے آئی تھی۔ شام کا وقت تھا، صدام جلد لوٹ آیا تھا آج، اور وہ لوگ آئے تو صدام گھر پر ہی تھا۔ نتاشا سے ابھی جھگڑا ہوا تھا، شادی خود کرا کر اب نتاشا کا سکون برباد ہو چکا تھا کیونکہ صدام مکمل حیا کا ہو چکا تھا اور روز بروز ہو رہا تھا۔ صدام نے اینا کی اور ماں کی طرف دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کافی دنوں بعد اس سے ملی تھی۔ دیکھ رہا ہوں میں غریب خانے میں میری ماں کیسے آ گئی، وہ بولا تو عالیہ نے سر جھٹکا۔ صدام اور اینا اس کی اس نیچر کو بخوبی جانتے تھے۔ اینا اپنے بھائی سے ملی اور صدام بھی اس سے ملا۔ نتاشا کہاں ہے؟ عالیہ نے پوچھا تو کچن سے حیا نکل کر آئی۔ عالیہ اسے دیکھنے لگی۔ ماں یہ میری بیوی ہے حیا۔ صدام تم نے شادی کر لی؟ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اینا کو کوئی شوق نہیں لگا تھا، گویا وہ یہ سب جانتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس وقت نہیں تھا یہ جاننے کا کہ کیا ہو رہا ہے میری زندگی میں، پھر میں نے بھی مزید کسی فیصلے کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ بیٹا تم نے پہلا فیصلہ بھی خود ہی لیا تھا، وہ طنز کرنے لگی۔ صدام کچھ نہیں بولا۔ اور اس مسنی کو تو دیکھو، ایک لفظ نہیں بولی۔ وہ اینا پر بھڑکی۔ اینا کا قصور نہیں آنٹی، اسے بھی بعد میں پتہ چلا تھا۔ چلو کوئی تو اچھا کام کیا تم نے، حیا کو دیکھتے ہوئے عالیہ نے کہا تو صدام سمیت حیا بھی مسکرا دی۔ اینا بھی مسکرائے کہ کہیں تو مما بھی راضی ہوئی۔ اس نے بھی زار سے نکاح کر رکھا تھا، وہ چھپ چھپ کر، اب اللہ ہی جانتا ہے نکاح تھا بھی یا بس۔ مما نکاح میں تھی میں، اینا شرمندگی سے بولی کہ بھائی کے سامنے یہ کیسی گفتگو تھی۔ صدام نے شوق نظروں سے اینا کو دیکھا، پھر حیا کو دیکھا کہ وہ جانتی تھی اور اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور پھر عالیہ جو مسکرا رہی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ حیا اور اینا کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اینا کچھ نہیں بول پائی۔ حیا آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگی۔ تو مجھے بتایا جا سکتا تھا۔ صدام سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہی چپ ہو گئی۔ صدام کچھ نہیں بولا، ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا۔ دونوں ہی پریشان ہو گئی جبکہ عالیہ مطمئن تھی، نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ یہ جو گاڑی زار نے تمہیں دی ہے تمہارے نام پر ہے؟ اینا اٹھنے لگی تھی۔ عالیہ نے اس کا بازو جکڑ کر پوچھا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ اور یہ موبائل؟ عالیہ نے موبائل چھین لیا۔ اینا کا دم خشک ہو گیا۔ کافی اچھا اور نیا ہے۔ عالیہ دیکھنے لگی۔ اینا کو رونا آنے لگا۔ پہلے نتاشا نے چھین لیا تھا اور اب عالیہ۔ جب کچھ دیر عالیہ نے موبائل نہیں دیا تو اینا نے مانگنا چاہا تو عالیہ نے جھڑک دیا۔ کیا کرنا ہے تم نے اتنے مہنگے سیل فون کا؟ جاؤ یہاں سے، میرے پاس ہے یہ، وہ غصے سے بولی۔ اینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یا میں کیا کہوں گی زار کو؟ وہ رو دی تھی اس کے گلے لگ کر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ دونوں عورتیں ہماری زندگی میں ہیں ہی کیوں؟ حیا بھی بڑکی۔ صدام ناراض ہو گئے ہیں، پہلے انہیں سنبھال لیں، بعد میں دیکھ لیتے ہیں آنٹی کو، حیا نے کہا تو اینا نے پریشانی سے سر ہلا دیا اور دونوں صدام کے پاس آ گئی۔ آپ ناراض ہیں بھائی؟ اینا بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ ہاں، صدام نے غصے سے کہا۔ سوری بھائی، اینا رونے لگی۔ صدام آپ معاف کر دیں، وہ پہلے ہی بہت مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، حیا اس کے فیور میں بولی۔ اگر یہ مجھے اپنا کچھ سمجھتی تو اتنی مشکلات میں نہ گھرتی، صدام نے خفگی سے کہا۔ گھرتی تو تب بھی، کیونکہ اس کے ایک طرف زہر جیسا خراب دماغ آدمی اور دوسری طرف آنٹی، خود سوچ کر دیکھ لیں، حیا نے بھی ذرا غصے سے کہا۔ صدام کچھ نہیں بولا۔ رونا بند کرو اپنا، وہ اینا کے رونے سے چڑ گیا۔ پلیز سوری بھائی، آپ ناراض مت ہو، زہر اچھے ہیں، وہ ریفینڈ کرنے لگی۔ صدام کو اس کی آنکھوں میں زہر کے لیے پیار دکھائی دیا۔ اگر یہی پیار مجھے زہر کی آنکھوں میں بھی دکھا تب شاید میں مان جاؤں، وہ کچھ توقف سے بولا تو اینا نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ صدام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مگر اپنے بڑوں کو فیصلوں میں شامل کرنا چاہیے، وہ اسے تنبیہ کرنے لگا۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ چلو آج تم یہیں رک جاؤ، حیا اینا کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جی، حیا مسکرائی اور صدام عالیہ کے پاس چلا گیا جبکہ اینا نے حیا کو دیکھا۔ نتاشا بھابھی کہاں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ لڑ کر اپنی امی کے گھر جا چکی ہیں۔
اب انہیں یہ تکلیف ہے کہ صدام مجھے وقت دیتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں صدام مجھے چھوڑ دیں. حیا نے بتایا تو اینا نے سر تھام لیا. خدا جانے کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا. حیا میں کیا کروں؟ اگر مما نے موبائل نہ دیا تو یہ سب میں زہر نے صبح ہی دیا ہے. وہ بیچارگی سے بولی. یار یہ تو فکر مجھے بھی ہو رہی ہے. پہلا نتاشا نے لے لیا تھا. حیا بھی بولی. کیا صدام سے بات کروں میں؟ وہ کیا سوچیں گے؟ اینا پریشان تھی. ارے یار موبائل تو ملے گا. زہر کے سامنے عزت تو نہیں برباد ہوگی. حیا جھنجھلائی. رات ڈھل کر آئی تھی. عالیہ نے اینا کو سیل فون نہیں دیا تھا. زہر کی کالز آ رہی تھی جنہیں عالیہ اپنے سامنے دیکھ کر اگنور کرتی جا رہی تھی. رات کے کھانے پر وہ سب تھے. اینا سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا. تبھی دروازہ بجا. صدام نے اٹھ کر دیکھا. زہر تھا. گرے پینٹ کوٹ میں, رات میں بھی گگلز لگائے وہ شان سے کھڑا تھا. صدام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اسے. میری بیوی ہے یہاں, باہر بھیجو اسے. ظاہر گھڑی دیکھتے آرڈرز دینے لگا. اندر آ جاؤ صدام نے کہا. نہیں, وہ دو ٹوک بولا. تو اینا بھی نہیں آ رہی؟ صدام نے کہا. میں کھینچ کر لے جاؤں گا. وہ اپنے آپ ضد لڑانے لگا. لے جاؤ. صدام نے مزید کچھ نہیں کہا. اینا, حیا اور عالیہ یہ سب سن رہی تھی. ظاہر نے گہرا سانس بھرا اور گھر کے اندر آ گیا. صدام مسکرا دیا. سالہ بننے کی ضرورت نہیں. کیا تمہاری نظر میں سالے کی ویلیو ہے؟ وہ اس کو کھانے کی دعوت دیتا بولا. ہاں ہو سکتی ہے, وہ بولا. اینا کی جانب دیکھا بنا بیٹھے. اٹھو گھر چلو. وہ میرے ساتھ رہے گی آج. صبح کی انس کی بات بھول گئے ہو تم؟ عالیہ نے غصے سے کہا. زہر نے توجہ نہیں دی. اینا گھبرا سی گئی. اس نے صدام کی طرف دیکھا جو ابھی معاملہ خود سمجھنا چاہ رہا تھا. بتاؤ ذرا کیسے گھور رہا ہے مجھے؟ میں کہتی ہوں تم اینا کو نہیں لے جا سکتے. کیا تم چاہتے ہو میں تمہاری ماں کی عزت تمہارے سامنے ٹکے کی کر دوں؟ وہ ضبط سے صدام کو دیکھنے لگا. صدام نے عالیہ کو دیکھا. مما وہ اس کی بیوی ہے اور میری بیٹی. یہ جو مرضی کرے, میں اینا کو جانے نہیں دوں گی. عالیہ چلائی کیونکہ رات میں اسفر نے آنا تھا اور عالیہ کا پلان ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر نے گہرا سانس بھرا اور اینا کا ہاتھ جکڑ لیا. اسے پکڑ کر وہ لے جانے لگا کہ عالیہ ان کے سامنے آ گئی. میں نے کہا ہے کہ تم نہیں لے جا سکتے. جب تمہیں صبح انس نے کہہ دیا تو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بھڑکی. ظاہر نے اینا کی طرف دیکھا گویا وہ ان سب کو پہلے ہی وارن کر رہا ہو کہ بعد میں وہ بولے تو کوئی اسے ٹوکے نہ. میں کچھ دیر میں آ جاتی ہوں. اینا نے ماں کا ہاتھ تھاما. ارے دفع کرو, اس آدمی کا اعتبار تمہیں ہوگا مجھے نہیں. تم یہی رہو گی. جاؤ کمرے میں. عالیہ نے غصے سے کہا. ظاہر پھر بھی بنا کچھ بولے عالیہ کو پیچھے دھکیل کر اینا کو لے کر باہر نکل گیا. عالیہ ان کے پیچھے لپکی. صدام نے پکڑ لیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ مما وہ اس کا شوہر ہے. جب وہ کہہ رہی ہے کچھ دیر تک آ جاتی ہے تو آپ کیوں ضد لگا رہی ہیں؟ یہ آنے ہی نہیں دے گا. اور جب انس کہہ چکے ہیں تو یہ کس لیے لے کر جا رہا ہے؟ تم سب لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے. وہ غصے سے بیٹے کو دیکھتی بولی. ریلیکس ہو جائیے آپ. صدام نے اسے پانی دیا مگر عالیہ نے گلاس پھینک دیا. باہر اینا گھبرائے سے زہر کو دیکھ رہی تھی جو اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ رہا تھا. تمہارا موبائل کہاں ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا. وہ شاید اندر. اینا سر جھکا کر بولی. اب کس نے لے لیا تم سے؟ وہ ضبط سے اینا کو دیکھنے لگا. کیا وہ واقعی بے وقوف لڑکی تھی یا اس کا ضبط آزما رہی تھی؟ بس مما نے لے لیا. مگر میں لے لوں گی ان سے. وہ اس کی جانب دیکھتی بولی. ظاہر نے دروازہ کھولا. بنا کچھ کہے اترا اور دوبارہ وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا جہاں عالیہ صدام سے لڑ رہی تھی کہ اس نے جانے کیوں دیا. دوبارہ ظاہر کو دیکھ کر وہ لوگ رک گئے. ظاہر نے حیا کی طرف دیکھا. اینا کا سیل فون کہاں ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. حیا نے ٹیبل پر سے اٹھا کر ظاہر کی طرف بڑھا دیا. لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی کہ چلو وہ خود ہی لے گیا. اب اینا کو مشکل نہیں ہوگی. ظاہر نے سیل فون لیا اور باہر نکل گیا. پیچھے عالیہ پھر سے اپنی ہار پر پاگل ہونے لگی تھی. صدام تھک کر انہیں یوں ہی چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا جبکہ حیا بھی کاموں میں لگ گئی. عالیہ صحن میں کھڑی ہو گئی تھی بے چینی سے. اسفر کو وہ کیا جواب دے گی؟ دوسری طرف اسفر اس کے پیچھے جو پڑ گیا تھا. ظاہر نے اینا پر سیل فون پھینکا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھے تم سے پرابلم ہی یہ ہے کہ تم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی اور لے کر چلو گی فیملی کو. وہ بھڑکا. ایسا نہیں ہے, مما نے چھین لیا تھا. بکواس. وہ جلتی ہے تم سے. وہ عورت اپنی بیٹی سے جلتی ہے نا. کل کو وہ کہے گی میں تمہارے نام سب لکھ دوں. وہ دماغ خراب ہے عورت جسے صرف پیسے کی لالچ اور ہوس ہے اور وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی. تم بے وقوف لڑکی ہو جو اس کی پرواہ کرتی ہو. وہ کافی غصے میں تھا. اینا چپ سی رہ گئی. یہ جائیداد والی بات تو سچی تھی مگر وہ غصہ ہے اس لیے ایسا کر. میں نے تو کبھی اسے تم سے پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ غصے سے اسے گھورنے لگا. اینا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اینا کہاں ہے؟ اس نے عالیہ کی جانب دیکھا جو خاموش کھڑی تھی اس وقت. یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں کہاں ہے اینا؟ وہ چلایا اور عالیہ ایک دم خود بھی چیخی. چلاؤ مت مجھ پر. اسفر ایک دم چپ ہو گیا. ظاہر ہے اس سب کے پیچھے. اینا نے ظاہر سے نکاح کیا ہوا ہے. وہ دانت پیستی بولی.
اسفر حیران رہ گیا. کیا؟ وہ عالیہ کو دیکھنے لگا. ہاں لیکن اب اس کیا کب اور کہاں کیسے سے کہانی بہت آگے نکل چکی ہے. اب صرف ایک حل ہے، زہر کی موت اور اینا کا تمہارے پاس آنا. عالیہ بولی تو اسفر نے عالیہ کی جانب دیکھا. کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں کوئی اینا کے پیچھے دیوانہ ہوں؟ وہ جس طرح بولا تھا ایک پل کے لیے عالیہ حیران ہوئی. اگر ایسا ہی ہے اور تم کوئی گیم کھیل رہی ہو تو ٹھیک ہے، مل کر کھیلتے ہیں، مگر جتنا بھی ملے گا اس میں سے اینا والا سارا حصہ میرا ہوگا. اسفر مسکرایا جبکہ عالیہ اسے اپنی عقابی نظروں سے دیکھنے لگے. اچانک اس نے اپنے رنگ بدل کر اپنی اصلیت جو واضح کر دی تھی. تم چیپ انسان، اینا کے پیسے کے پیچھے. او ہیلو، زیادہ مجھے درس دینے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں. ماما مجھے سب بتا چکی ہیں کہ تم نے اپنے پہلے شوہر کو خود مارا تھا ان سے شادی کے لیے، کیونکہ وہ غریب ٹکے کے آدمی تمہارا حسن سہرا نہیں پاتا تھا اور نہ تم پر لٹا پاتا تھا. اسفر نے جیسے لمحوں میں اس کے منہ پر اصلیت کھینچ ماری اور عالیہ کی پیشانی پر پسینے پھوٹ گئے. یہ تیسرا بندہ تھا جسے یہ سچ پتہ چلا تھا. اور تم کون سا حنین کے ساتھ رہنا چاہتی تھی؟ تم نے جان بوجھ کر اس کو مار دیا، اپنے بچوں کے آگے مظلوم بنی اور ان سے شادی کر لی. مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں بتاتی ہیں تمہیں ان شاہ میں بھی دلچسپی نہیں، صرف اس کی جیب میں. جب تک نوٹ ہے تب تک تم اس کی ہو. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ دان نکال کر ہنسا. عالیہ نے نہید کو گالی دی بنا کسی ہچکچاہٹ کے، جبکہ اسفر ہنس دیا. کھل کر تمہاری بیٹی سے شادی، اس پاگل اور سائیکو لڑکی سے شادی، بس انشا کی وجہ سے ہی تم کر رہا تھا. مگر چلو ٹھیک ہے، اب جب تم جان ہی گئی ہو تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. زہر کا پتہ صاف کر کے میں اینا کو لے اڑوں گا. جتنا حصہ اینا کے پاس آئے گا وہ میرا، باقی انشا کا تمہارا. یو باسٹرڈ، تم جانتے ہو اینا کے حصے میں زیادہ آئے گا. عالیہ اچانک اس کا گریبان جکڑتی چیخی کہ اسفر کا کہکا بلند ہوا. کیا کر سکتے ہیں، یہ میری قسمت ہے اور تمہاری قسمت تمہاری عمر کی طرح بوڑھی ہو چکی ہے. خیر اگر تم اس ڈیل پر آتی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں یہ ساری داستان جا کر انشا کو بتا دوں گا. وہ مسکرایا. عالیہ نے ضبط سے اس کی طرف دیکھا. لیکن دوبارہ پلٹ کر اپنی شکل مت دکھانا. وہ کافی سے زیادہ ضبط کر چکی تھی. ہاں اوکے، کیا اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھو گے؟ وہ پوچھنے لگا. جہنم میں گئی بیٹی. عالیہ نے سر جھٹکا. پیسہ چیز ہی ایسی ہے. اسفر نے شانے اچکائے. کرنا کیا ہے؟ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا اور عالیہ اسے سارا پلان سمجھانے لگی. زار اسے لے کر گھر آ گیا تھا. وہ سارے راستے ہی غصے میں رہا تھا. اینا گھبرائی ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ خود کے لیے کیوں نہیں لڑ پاتی تھی. اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، ساتھ رونا بھی. وہ افین کے پاس آ گئی. اس نے افین کو کچھ نہیں بتایا تھا، بس اس سے کچھ دیر باتیں کی تو اچھا لگنے لگا اور وقت کا احساس نہ ہو سکا اور اسے افین کے پاس زیادہ دیر لگ گئی. کچھ ہی دیر بعد انشا بھی آ گئے تھے. وہ تینوں ہی باتیں کرتے رہے. نہ جانے کیوں اینا کو ماننا پڑا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کافی اچھے لگ رہے تھے. چلو بیٹا، رات زیادہ ہو گئی ہے، سو جاؤ، انشا نے کہا اور اینا سر ہلا کر اٹھ گئی. در حقیقت اسے کمرے میں جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا. وہ چپ چاپ سر جھکا کر کمرے میں آ گئی. باہر لاؤنج کی لائٹس آن تھی. جب وہ کمرے میں آئی تو اتنی کولنگ تھی اے سی کی کہ روم میں ایک دم اس کو جھرجھری سی آ گئی. خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے اٹھ گئے تھے. زار کوئی مووی دیکھ رہا تھا. وہ اندر آئی اور اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. زار نے توجہ نہیں دی. آپ ناراض ہیں؟ اینا کچھ توقف سے بولی. زار نے والیوم کم کیا اور اس کی طرف دیکھا. ہاں، وہ بنا کسی لحاظ کے بولا. آئی ایم سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گی، بٹ میں ماما کے سامنے نہیں بول پاتی. شٹ اپ آئینہ، مجھے یہ تمہاری بزدلی کبھی نہیں پسند آتی. تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لے جائے تم کوئی رسپانس نہیں دیتی. تمہاری ماں ایک جالس عورت ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، سمجھی تم؟ وہ بھڑکا. پلیز آپ غصہ نہ کریں. اینا نے اس کا ہاتھ پکڑا. زار نے اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ دیکھا اور گہرا سانس کھینچا. میں نیکسٹ ٹائم تمہارے پاس سے اپنی دی ہوئی کوئی چیز کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیکھوں. اینا کو خود سے نزدیک کرتے ہوئے وہ بولا اور اس نے سر ہلایا. اوکے. وہ مان گئی. خوشی تو یہ تھی کہ وہ مان گیا، ورنہ اسے اس کی ناراضگی سے بہت ڈر لگتا تھا. زار نے دوبارہ LCD آن کر دی. اینا بھی دیکھ رہی تھی اور اچانک اسے کچھ یاد آیا. اس نے زار کی جانب دیکھا تو ایک پل دیکھتی رہ گئی. وہ بہت خوبصورت تھا اور جتنا خوبصورت تھا اس میں اتنا ہی نخرا تھا. اس کی کھڑی ناک اس بات کی گواہی دیتی تھی کہ اس کی ناک پر کس طرح لاڈلے پن کا نخرا بیٹھا ہے، جبکہ چہرہ. اینا اس وقت اس کے بازو میں خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگی. زہر نے بھی اس کی طرف دیکھا. اسے خود کو دیکھتا پا کر تو اینا کی نگاہ جھک گئی. وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جو بھابھی نے سیل فون مجھ سے چھین لیا تھا اس میں کوئی اور چیز تو نہیں ہے؟ بٹ ہماری چیٹ تھی، وہ میں بند کرا چکا ہوں. وہ صرف ایک کھلونا رہ گیا ہے. اینا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی. زہر کو بھی ہنسی آ گئی.
اب کافی تیز ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ بے شرم بھی، زار نے اسے دھکیل کر تکیے پر پٹکا۔ اینا مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ کی مووی رہ جائے گی، وہ اسے یاد دلانے لگی۔ forget it، اس نے آہستگی سے اس کے کان کے نزدیک کہا اور اینا کو اپنے محبت بھرے اثار میں قید کر لیا۔ صبح صبح عالیہ کے چلانے کی آواز پر زار کی آنکھ کھلی تو اس نے پریشانی سے کامتی اینا کو پہلے دیکھا اور اس کے بعد عالیہ کی آواز کو پہچان لیا۔ اس نے نفرت بھری ایک سانس کھینچی۔ یہ پاگل عورت کیوں آئی ہے؟ وہ بھڑکا۔ وہ بابا سے لڑ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا تھا، اینا نے پریشانی سے بتایا۔ رونے کو الگ ہو رہی تھی وہ۔ اچھا اب تم تو رونا تو بند کرو، منہ اٹھاؤ تو رونے لگتی ہو۔ وہ اسے گھورتا ہوا اپنی شرٹ پہنتا اٹھا اور اپنے سلیپرز پہن کر وہ روم کا دروازہ کھول گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے جائے بنا مسئلہ کشمیر حل نہیں ہونا تھا۔ وہ دیکھیے آ گیا، پوچھئے اس سے کس لیے لے کر آیا ہے میری بیٹی کو اپنے ساتھ؟ عالیہ چیخی۔ زار نے باپ کو دیکھ کر ماتھے پر کہیں بل تھے، ان کا چہرہ بتا رہا تھا اس وقت عالیہ سے کتنے عاجز آئے ہوئے تھے، اور زار تو یہی چاہتا تھا کہ انشا عاجز آئیں اس عورت سے اور اسے نکال باہر کریں۔ زار تم اینا کو لے آئے تھے رات؟ انشا نے تحمل سے پوچھا۔ جی کوئی مسئلہ ہے؟ وہ انجان بنتا بولا۔ زار میں نے کہا تھا نا کہ عالیہ کے ساتھ اسے رہنے دو۔ ڈیڈ اینا میری بیوی ہے، یہ گھر کی میڈ جس پر سب فیصلہ کریں گے سوائے میرے، وہ زار غصے سے بولا۔ لیکن عالیہ اس کی ماں ہے۔ ڈیڈ پلیز، میں آپ کی زندگی سے اس عورت کو نکال پایا ہوں، وہ پوچھنے لگا۔ نہیں نا، تو پھر اس کا یہ آپ کا یا کسی کا بھی کوئی حق نہیں میری بیوی پر حق جمانے کا۔ ہاں یہ ماں ہے اس کی، جس دن مجھے لگے گا اس کا رویہ ماں والا تو اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، لیکن جب تک نہیں لگتا مجھے ایک ٹکے کا بھی اس پر بھروسہ نہیں۔ اینی ویز میں اور مما اور اینا جا رہے ہیں، اس نے بتایا اور پیچھے مڑ گیا۔ اینا سہمی نظروں سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھی جو اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے چیل کی نظریں ہوں۔ زار نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بھی تمہیں کچھ کہنا ہے؟ انس نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ آپ کا بیٹا، آپ نے حمایتی لینی ہے؟ عالیہ بھڑک کر کمرے میں جانے لگی۔ انشا نفی میں سر ہلاتے افرین کے روم کی طرف بڑھے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون سا اصول ہے جو آپ اس کے کمرے میں جانے لگے ہیں؟ عالیہ چیخی۔ انشا بھڑک کر مڑے۔ مجھے تمہاری آواز نہ آئے اب، وہ چیخی، اور پہلی بار اتنا واضح غصہ کیا تھا انہوں نے۔ اس پر کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ وہ انگلی سے اشارے سے اسے جانے کا کہنے لگے اور خود اس سے پہلے مڑ گئے، جبکہ عالیہ آنکھیں پھاڑے انشا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد کمرے میں آئی، اسے لگا کہ اس پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ یہ بڈھا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسفر ٹھیک کہتا ہے، اس کو بھی مار دوں تاکہ جائیداد اور اینا کا مسئلہ جلد حل ہو۔ یہ زندہ رہا تو میرے ہر کام کے بیچ میں رہے گا اور مجھے نہیں لگتا گھی سیدھی انگلی سے نکلے گا۔ انتقامی جذبوں کو سوچتے وہ بہت آگے بڑھ گئی تھی کہ انشا کی بھی دشمن ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے اپنی مہم پر آ جانا چاہیے، اور اچھا ہے زہر چلا جائے گا، پیچھے وہ اور انشا ہوں گے اور اس کے لیے آسانی ہوگی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ ان سب نے مل کر ناشتہ کیا تو ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ صدام اور حیا آ گئے۔ دونوں نے سب سے سلام کیا۔ اینا نے خوشی سے اٹھی اور بھائی سے اور حیا سے ملی۔ عالیہ بھی ناشتہ کر رہی تھی، عالیہ بھی ملی اور سب ناشتے پر بیٹھ گئے۔ تمہارا خاندان کافی بھوکا ہے، زار نے اینا کے گلاس میں جوس ڈالتے ہوئے کہا، اور ایسے کہ اینا ایک دم چونک کر سب کو دیکھنے لگی۔ زار نے فوک سے انڈا کھایا اور اینا کی جانب فوک بڑھایا۔ میں کھا لیتی ہوں، وہ ہچکچا گئی۔ میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف ہے؟ وہ کہاں لحاظ رکھتا تھا؟ سوری، اینا نے معذرت کرتے لے لیا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ الگ ہو گیا تھا۔ زار نے اینا کو ناشتہ کرایا اور بنا صدام کو دیکھے وہ اٹھ گیا۔ ڈیڈ میں آفس جا رہا ہوں، اس نے کہا، اور ابھی وہ مڑتا کہ عالیہ کا فون بجنے لگا۔ اسے کوئی کنسرن نہیں تھا، مگر بے ساختہ اس کی نظر اسفر نام پر گئی اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ اینا بھی ایکسکیوز کرتی زار کے پیچھے آ گئی، اور زار کا دماغ فی الحال اینا کی طرف نہیں تھا۔ اس نے نہ جانے کیوں عالیہ کے پاس اسفر کی کال آنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ اس کا اس بات سے کچھ خاص تعلق نہیں تھا۔ شام کی ٹکٹس ہیں، مما کی پیکنگ کر دینا، اور وہ کچھ کہتا کہ اس کا بھی سیل فون بجنے لگا۔ اس نے اٹینڈ کی۔ اوکے تھینک یو، دوسرے فرد کو یہ کہا، اور وہ مسکرایا اینا کو دیکھ کر۔ کیا ہوا؟ اینا سمجھ نہیں سکی۔ زار نے اپنے گلے سے ٹائی کھینچی اور اینا کو موڑ کر اس کی آنکھوں پر باندھ دی۔ زار وہ ہنستی ہوئی حیران تھی۔ کم مائی لو، وہ آہستگی سے بولا، اور اس نے اینا کو پکڑ کر باہر گرا لی۔ ان کے نکلتے ہی سب نے ان کی طرف دیکھا۔ زار اینا کو لے کر لاؤنج سے نکلا اور پارکنگ سے گاڑی ڈرائیور کر کے اس کے سامنے آ گیا۔ اینا نے زار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گاڑی کی آواز سن کر دل زور سے دھڑکا تھا اور خوشی سے اس کے قدم زمین سے اٹھنے لگے، یعنی وہ کودنے لگی تھی۔ زار نے اس کی ایکسائٹمنٹ پر اپنا کہکا روکا اور اس کی آنکھوں پر سے ٹائی ہٹائی تو اینا کی چیخ نکل گئی۔
यहाँ उसका फेवरेट कलर था ब्लैक कलर की स्पोर्ट्स कार थी। हाँ, ये बहुत महंगी थी, ऐसी गाड़ी तो ज़ार भी इस्तेमाल नहीं करता था। कैसी लगी? उसने पूछा। बहुत 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 अच्छी ज़ार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या ये वाकई मेरे लिए है या आपने मेरे लिए ले ली है? वो खुशी के मारे बेयकीन होने लगी। हाँ हाँ, वो हंस दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने कहा तो ऐना बिना किसी का लिहाज के उसके गले से लग गई, उसकी गर्दन में बाजू सख्ती से ढाले। वो उसके सीने से चिपक गई थी। ज़ार ज़रा सटपटाया क्योंकि सब घर वाले पीछे आ खड़े हुए थे। ऐना, ज़ार ने घूर कर उसकी तरफ देखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो बेहद खुश थी। अच्छा ठीक है, मुझसे अलग हो, सब देख रहे हैं, ज़ार बोला तो ऐना करंट खाकर दूर हुई और फिर बेसाख्ता कन्फ्यूज़ हो गई। वाह, ये अफीन थी जो मुस्कुरा कर उतरी। बहुत प्यारी गाड़ी है। वो बेटे और बहू को देखने लगी जो शर्म के मारे अब कहीं छुप जाना चाहती थी। ज़ार का उसको देखकर कहका निकला था। अंशा ने भी तारीफ़ की और इसी तरह सदाम और हया ने भी, आलिया ने भी, मगर किसी को भी उसकी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं थी और वो जले पाँव की बिल्ली की तरफ भड़क कर चली गई। सब ज़ार और ऐना को मुबारकबाद दे रहे थे। ऐना बहुत खुश थी। ज़ार ने सबकी तवज्जो इधर उधर देखकर उसे खूबसूरत विंग दी थी। ऐना एकदम सटपटाई। अब तुम्हें भी कुछ खास और कुछ बहुत बड़ा देना होगा मुझे। ज़ार उसके कान के नज़दीक झुका और जल्दी से दूर हो गया। ऐना ने उसकी तरफ देखा, शर्म से चेहरा लाल टमाटर हो गया था। ज़ार मुस्कुराकर दोबारा रूम में आ गया क्योंकि उसे कुछ फाइल्स उठानी थी और फिर वो बाहर से ही ऑफिस चला जाता। हाँ, मैं उन सब के जाने के इंतज़ार में यूँ पहले बड़ी मछली रास्ते से हट जाए ताकि मेरे लिए मामलात को संभालना आसान हो जाए। ये बुढ़ी मछली अब मेरे किसी काम की नहीं। उसे अपनी औलाद और बदसूरत बीवी की याद दोबारा आने लगी है और जो आलिया को इग्नोर कर दे उसका अंजाम हनीन जैसा ही होगा। उसने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बिना पलटे वो कमरे में जाने लगी। ज़ार अपनी जगह थम गया था। वो उसकी बातों को सुन चुका था और समझने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि बातचीत साफ थी, मगर हनीन के साथ हनीन का अंजाम इन बातों का क्या मतलब था? वो एकदम चौकन्ना हुआ था। उसे अब गड़बड़ का एहसास हुआ था, वो भी शदीद, और वो उन्हीं सोचों में कमरे से फाइल्स उठाकर बाहर निकल गया। तब तक उसके कुत्ते भी आ गए थे। उसने कुछ खास खुशी का इजहार नहीं किया क्योंकि वो आलिया की बातों में बुरी तरह उलझा हुआ था और वो डैड को बाय कहकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ दिमाग सुन सा रह गया था। आलिया उसके बाप को रास्ते से हटाना चाहती है और उसका अंजाम हनीन जैसा होगा। ये सारी बातें उसके दिमाग को बुरी तरह उलझा रही थी। तो ये थी इसकी 13वीं, नहीं हाँ 13वीं एपिसोड। हाँ सही है। तो कैसी लगी आप लोगों को एपिसोड? अपना फीडबैक दीजिएगा। और यार कितनी कोई गलत औरत है ये, कितनी साजिशी औरत है। मुझे इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरे सामने होती आलिया तो मैं उसका गला दबा देती। इतना नेगेटिव करैक्टर है उसका, इतनी गंदी है ये औरत। खैर, अगली एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है और ज़ार क्या करता है। मतलब ज़ार का यार करैक्टर बहुत मज़े का है। आलिया, वो जो कहते हैं ना तानिया ताहिर ने जैसे सलार का करैक्टर लिखा था ना सुर्ख आंचल में, वैसे ही मुझे थोड़ा सा ज़ार का भी वैसे करैक्टर रखता है और बहुत मज़े का है। बहुत अच्छा नावल है, बिलाशुबा बहुत अच्छा नावल है। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।